اور بہت بڑے بڑے اس وقت ایریاز ہیں. مثلاً ایک پچھلے الیکشن سے پہلے سب پارٹیز انکلوڈنگ مسلم لیگ نون بھی کہتی تھی سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا بیس موجود تھا جن کے پاس اثاثے ہیں اور ان کا رہن سہن ایسا ہے جس سے کلیئرلی ان کو انکم ٹیکس پے ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہے. لیکن پچھلے 5 سال میں ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ان کو ٹیکس کٹ کے اندر لایا جائے. تو ایک تو یہ بہت بڑی ہے. دوسرا جو ڈار صاحب کی معیشت کی جو بیسک فلسفی تھی نا وہ فلاٹ تھی. معیشت ترقی کرتی ہے تو اس سے ٹیکس آتا ہے. انہوں نے اتنا ٹیکس کا بہت زیادہ کہ معیشت کی جو انجن تھا اسی کو سلو کر کے رکھ دیا. سو آپ نے اکانومی کو گرو کرنا ہے اور اس اکانومی کو گرو کرنے سے ہمارے ٹیکس ریونیوز بھی بڑھیں گے. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ وہ جو ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں وہ لوگ جس وقت ٹیکس سے باہر ہیں ان کو لے کر اندر لے کے آنا ہے اور اس سے یہ فائنانس ہوگا. پورا اس کی میتھس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ دیکھیں, میں وہ پاکستانی جو سب سے زیادہ یہ قوم جس کو پیسے دیتی. آپ یہ سوچیں کہ کل اور پرسوں ایک گھنٹے کی افطاری ہو گئی. آپ حیران ہوں گے کہ ایک گھنٹے کے اندر یعنی 2 گھنٹوں میں 23 کروڑ روپیہ لوگوں نے شوکت خانہ کے لیے. میری کنٹینشن ہے کہ جس دن لوگوں کو ایمان ہو گیا کہ ان کا پیسہ چوری نہیں ہوگا, ان کا پیسہ ان کے اوپر لگے گا, ان کا پیسہ اس ملک کے غریب لوگوں کے اوپر لگے گا غربت سے نکالنے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹاپ 5 ملکوں میں سے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے. پاکستانی وہ ملک ہے, وہ لوگ ہیں, اور میں اس کا سب سے بڑا ریسپیوٹ ہوں کیونکہ شوکت خانم کے لیے آپ سوچیں کہ اس بار 6 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے جو خسارہ ہے 6 بلین روپیز, اور ہر سال یہ پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے 2 فگر بتا رہی ہوں, یہ پچھلے سال ریکارڈ تھا, اس کا ریکارڈ اس سال پھر توڑ دیا گیا. تو وہ لوگ جو اتنا زیادہ پیسہ دیتے ہیں چیریٹی پہ, وہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ سوال آپ کو یہ پوچھنا ہے, اور مجھے پتا کیوں نہیں دیتے, کیونکہ ان کا ٹیکس یہ ایک رولنگ کلاس کے شاہانہ لائف اسٹائل پہ چلا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جدھر آدھی آپ کے 45% بچے اسٹنٹڈ گروتھ ہو, یعنی کیونکہ خوراک نہیں مل رہی, نہ ان کے ذہن نہ پورے بڑھتے ہیں, دنیا میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, قد پہ وہ نہیں پہنچتے, اس ملک میں کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گورنر ہاؤس ایک آدمی وہاں رہ رہا ہے, خرچہ جا رہا ہے. ایک میں آپ کو نتھا گلی کا گورنر ہاؤس انشاءاللہ ہماری باری آئے گی, میں آپ کو بتاؤں, میری اس کے اوپر خاص نظر ہے. وہ آپ کو وہ کروڑوں روپے کا آپ کو ہر سیزن کم از کم 10-15 کروڑ روپے کا وہ آپ کو ریونیو دے سکتا ہے. اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ٹیکس پیئر کے. کیوں؟ کون رہتا ہے وہاں؟ جناب گورنر, اس کے رشتہ دار, دوست آ کے ٹھہر رہے ہیں. یہ کون سے ملک میں آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ ایسی عائشہ کرتے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر کا نواز شریف کے 1.5 ارب کے اس کے فورن ٹرپس تھے, 1.5 ارب روپے کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کون سا مارکا مارا ہے؟ آج پاکستان تو آئسولیٹڈ ہے, ہمارا فورن پالیسی کبھی بھی اتنی نیچے نہیں تھی آج ہے, تو اس سے کون سا مارکا مارا ہے 1.5 ارب روپے میں؟ کون سے ملک کے حکمران لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ اتنی بے دردی سے خرچ کرتے ہیں؟ آپ اگر آج دیکھ لیں کہ وہاں کیوں ٹیکس دیتے ہیں, اسکینڈینیویا میں, انگلینڈ میں کیوں ٹیکس دیتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ٹیکس کے پیسے کا 1-1 روپے کا حساب دیتے ہیں. وہاں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو 3-3 سال میں جیل میں ڈالا. یہاں چودھری شرما بیٹھے ہوئے ہیں, 3-3 سال میں جیل میں ڈالا پارلیمنٹیرینز کو. کس چیز میں؟ کسی نے 2 لاکھ روپیہ ایکسپینس زیادہ دکھا دیا, کسی نے 1 لاکھ روپیہ زیادہ دکھا دیا. ٹیکس کے پیسے کی جب آپ قدر کریں گے, یہاں لوگ ٹیکس دیں گے. آج سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے. انشاءاللہ ہمارے دور میں میں آپ کو اس کو ڈبل کر کے دکھاؤں گا, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں اس میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. بہت سمپل سا ہے ٹیکس کلیکشن. میرا خیال میں اس میں ساری دنیا میں اتنا آسان ہے, ہم نے کام کیے. طریقہ یہ ہے کہ سارے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو فارم ایشو کر دو کہ وہ فل کرے کہ اس کا گھر ہے, کچا ہے, پکا ہے, سائیکل ہے, کوٹی ہے. جب ریکارڈ پاکستان میں آ جائے گا کمپلسری, سب ٹیکسیبل لوگ اس میں خود آ جائے گی, کوئی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر سال ریکارڈ آئے گا. پھر جو سیل ہوگی, جو پرچیز ہوگا وہ وائٹ منی اور بلیک منی کا رہے گا.
बेनामी जो है वो ज़्यादा से निकल आएगी। मेरे ख्याल में महीने के अंदर अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में 10 करोड़ टैक्स पेयर निकल आएंगे, 10 करोड़ टैक्स पेयर। और कोई मसला नहीं है, साहब फॉर्म इशू करने आप आराम से बैठे रहे, देखता हूँ मैं आपको बताऊंगा कितने ज़्यादा टैक्स पेयर छोड़ आपको नजर आ जाएंगे। बहुत आसान सा काम है। अच्छा साहब, लग रहा है कि आपके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कंपटीशन बढ़ रही है तो अच्छा जी, दिस इज यहाँ पे फ्रेंडली फायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लान्स और मैनिफेस्टोस कुछ ममालिक में इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पे हमने ये बहुत देखे, हम इस एजेंडा को क्यों सीरियसली लें? मैंने इसका तो आंसर कर दिया था कि महादेव भी वो कहता है और लीगवाली भी कहता है कि मैं अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करूंगा, और हमारा यहाँ पंजाब स्पीड और नवाज शरीफ भी कहता है इम्प्लीमेंट करूंगा। एक हो जाता है, एक नहीं होता। इसमें फर्क सिर्फ पॉलिटिकल वर्क है। कई लोग आते हैं जो कि नहीं कर सकते। हम सिर्फ हमारी डिफेंस में सिर्फ ये है कि पहली दफा सबसे मुश्किल काम है पुलिस को ठीक करना। आज पख्तूनख्वा की पुलिस मॉडल पुलिस फोर्स बन चुकी है सबके मुकाबले में। और हमने लोकल गवर्नमेंट को भी ये कहता था विलेज लेवल पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। आज पहली दफा हेल्थ रिफॉर्म्स और बड़ी मुश्किलों से किसी ने कोशिश नहीं की आज तक हॉस्पिटल ठीक करने का हमने किया है। यहाँ पे बात बैठे हैं, आज आप पख्तूनख्वा की रिपोर्ट देख रहे हैं, सबसे बेहतरीन अगर किसी सूबे ने एजुकेशन में काम किया है, प्राइमरी स्कूलों में काम किया है, एजुकेशन की फील्ड में काम किया है, वो आज पख्तूनख्वा ने किया है। आपने विल की बात की, इस पे एक और सवाल है, आप या जहांगीर साहब अगर जवाब देना चाहें। The biggest factor in the success of implementing a manifesto is the quality of implementation. Have you thought of what your biggest challenges are? And do you have an implementation plan? कैसे आप implement करेंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर साथ साथ जैसे प्लान बना है, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी तैयार है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी तैयार है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात यह है कि जो काबीना होगी वो एक चेंज लीडर्स की काबीना होगी, यानी कि हम आए ही तब्दीली के लिए। जो हमारी काबीना होगी उसमें बैठे हुए लोग जो है वो एक रन ऑफ द डे स्टेटस को की बात नहीं करेंगे, तब्दीली की बात करेंगे। दूसरी बात यह कि ये तब्दीली जो है ये ड्राइव की जाएगी बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। आपने बातें सुनी है इमरान खान साहब की कि इंशाल्लाह यही होगी जो इम्प्लीमेंटेशन को लीड करेंगे, पुश करेंगे और पूरा कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन करेंगे। तीसरी बात यह है कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक रिफॉर्म यूनिट बनाएं। उस रिफॉर्म यूनिट का काम ये होगा कि ये सिर्फ ऐलानिए नहीं होंगे, सिर्फ फैसले नहीं होंगे काबीना के या मीटिंग से, ये बैठ के सब फैसले हो जाएंगे तो रिफॉर्म यूनिट के पास चले जाएंगे और वो रिफॉर्म यूनिट टाइम लिमिट के बाद के साथ लोगों को फॉलो अप करेगी, लोगों को पता करेगी, मिनिस्ट्री को पता करेगी, मिनिस्टर से पता करेगी। ये फैसला हुआ था, 3 हफ्ते गुजर गए, भाई क्या हुआ, किसी को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें इमरान खान का कहना था कि जितने कर्जे लिए हैं कोई हुकूमत बताए कि हम ये कैसे वापस करेंगे। हुकूमत के 100 दिन इस रास्ते की तरफ हैं जिसके लिए मुल्क बना था और इस वक्त मीडिया कॉन्फ्रेंस जारी है। ऐसा काम करेंगे तो हम ओपन और ट्रांसपेरेंट करेंगे, हम डरते नहीं है क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम जो भी फैसला करेंगे और कहेंगे कि ये होना है, इतने दिनों में वो ट्रांसपेरेंट होगा, वेबसाइट्स बनेगी, आप सोशल मीडिया से चेक कर सकेंगे। और पीछे रहेंगे तो पूरा पाकिस्तानी अवाम हमसे पूछ सकेगा कि आपकी देखा आपने कहा था ये 3 हफ्ते हो गया, 3 हफ्ता 1 दिन हो गया, हमें बताया क्या हो, फिर उनको जवाब ही देंगे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस फाइनली इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, फाटा पे सवाल है, जो फाटा में अभी हो रहा है उस पे आपका कोई पर्सपेक्टिव है
اور آپ فاٹا کی انٹیگریشن کمپلیکس چیز ہے، اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ تو پی ٹی ایم پہ اگر کوئی پرسپیکٹو ہے اور فاٹا کی انٹیگریشن کیسے مینیج ہوگی؟ دیکھیے، فاٹا ایک ایسا علاقہ ہے جس نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور ایک اور بڑی قیمت ادا کی ہے ہیومن ٹرمس میں اور اکنامک ٹرمس میں. وہاں 70 سال میں حکومتیں آئی اور گئیں، لیکن اس کو امیلگمیٹ نہیں کیا، مین اسٹریم میں لانے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی، جستجو ہی نہیں کی. وہ ایف سی آر کا قانون جس سے کلیکٹو ریسپانسبلٹی سے بے گناہ لوگوں کو رونگ دیا جاتا تھا، کسی نے اس کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. عمران خان نے اس کا آغاز کیا اور تحریک انصاف نے اس کی ابتدا کی، اور ایک بہت مشکل کام ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسان ہے، لیکن آسان کام کی ابتدا تو ہونی ہے، اور وہ ابتدا تحریک انصاف نے کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پورا اس پر ایک کنسنسس ہو چکا ہے. اور اس کنسنسس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قانون سازی کرنے چلے ہیں. خدا نے چاہا تو اسی پارلیمنٹ سے ہم اس کو ایک بل ہم انٹروڈیوس کریں گے، پاس کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو عملی جامہ تحریک انصاف کی حکومت اس کو عملی جامہ پہنائے گی. اس لیے پہنائے گی کہ ہماری نیت بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے فاٹا کو مین اسٹریم کرنا ہے. اب انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے میں پہلے کہہ چکا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ہم نے پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ایکسپینڈ کرنی ہے، فاٹا کے علاقے کو اندر لے کے آنا ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد کچھ نہیں کیا گورنمنٹ نے، ایک قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ لیگل ریفارمز کو امپلیمنٹیشن کے لیے وہ انفراسٹرکچر جو ہمیں زمین پر چاہیے وہ نہیں ہے. چنانچہ اب ہم بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو لیجسلیشن ہوگی اس میں فاٹا کے لوگوں سے کنسلٹیشن کرنے کے بعد ایک انٹرنل ریگولیشن لائی جائے گی ود کنسلٹیشن، اور پھر بتدریج پاکستان کے قوانین وہاں نافذ کیے جائیں گے. اٹ ول بی، اس کے لیے ریسورسز چاہیے، ریسورسز قوم کو چاہیے ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ڈویزبل پول کا 3% ہر فیڈریٹنگ یونٹ کو پیمنٹ کرنا ہوگا. ریسورسز کے بغیر یہ پیمنٹ نہیں ہو سکے گا. اور انشاءاللہ جب ریسورسز ہوگی، پولیٹیکل ول ہوگی، قانونی ڈھانچہ ہوگا، انفراسٹرکچر ہوگا، وہاں کے لیے جاب کریشن کے لیے وہاں کی نیچرل ریسورسز کو پروکار لایا جائے گا، تو فاٹا کا یہ مشکل کام انشاءاللہ تحریک انصاف کر کے دکھائے گی. پاکستان بنانا بھی آسان نہیں تھا، اور نیا پاکستان بنانا بھی آسان نہیں ہوگا. پاکستان بھی بنا اور نیا پاکستان بھی بنے گا. There's another question on the economy. Will you allow the rupee to depreciate in line with market forces, or will you attempt to maintain a strong rupee using reserves? اس پہ ہماری اکنامک پالیسی کے اندر بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ فیصلے جو ہے نا یہ معیشت کے فنڈامنٹلز کی بنیاد کے اوپر ہونے چاہیے. اسٹیٹ بینک پاکستان کا جو ہے وہ مانیٹری پالیسی رن کرتا ہے، آئین کے مطابق اس کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ فیصلے جو ہیں کہ کرنسی کی الائنمنٹ کیا ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو مارکیٹ فنڈامنٹلز کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ کیو بلاک میں فائنانس منسٹری سیاسی بنیادوں پر سیاسی فیصلے کرے. بڑی بھاری قیمت پاکستان کی معیشت نے ادا کی ہے ایکسچینج ریٹ کو ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ہرگز اس کام کو نہیں دہرانا، اور سیاست اپنی کرنی ہے معیشت بہتر کرنے کے، نہ کہ جعلی طریقے سے اسٹیٹ بینک کے ڈالرز بلین ڈالرز کے ریزرو استعمال کر کے ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کریں. شہزاد صاحب، سول سروس کے بارے میں کافی کوشچنز ہیں. I'll summarize one of them. The biggest challenge that Pakistan faces in improving its quality of administration is both political and bureaucratic will and capability. How do you agree
and how will you address these? اگر آپ سول سروس ریفارم کریں گے تو دونوں جو ول کی اور کیپیبلٹی کے چیلنجز ہیں کیسے آپ ان کو ایڈریس کریں گے؟ سب سے پہلے ول تو میرے خیال میں وی ڈونٹ ہیو اینی ٹو اوپینینز اباؤٹ ول تو اس خان صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایکسپیرینسی اور اینی پولیٹیکل کنسیڈریشن انسٹیٹیوشنس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کے بغیر تو ہم آگے چل نہیں سکتے. اور وہ مائی پرسنل ایکسپیرینس آئی ہیو ورک ود ہیم ایز چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، اور I had a free hand. ان کا ایڈویژن ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد I think he gives you a free. I think we have to give the message from day one to the civil service. Number one, that we have no other intentions except to build the institution. اور ہم نے لوگوں کے فائدے اور ملک کے فائدے میں کام کرنا ہے. اگر یہ it's not going to be on the basis of loyalty, but it's going to be on the basis of merit. تو میرے خیال میں the civil service will take the message positively. اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں initially, if we have to, we can ensure certain things, tenure ہے, compensation package ہے, accountability ہے. I am sure کہ civil service میں وہ strength ہے جو کہ وہ positively ہمیں response کر سکے. جی میں تھوڑا سا ہاں جی یہ اس میں تھوڑا سا تجربہ ہے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریفارم تو سول سروس لوگوں کو پربھاؤ کرے گا. اگر جب بھی ہمیں نئے کام کرنے کی کوشش کی اور چینج لانے کی کوشش کی ہے تو سول سروس کے اندر سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنا ہی چینج چاہتے ہیں، کام چاہتے ہیں. سارے نہیں مگر ایسے لوگ ہیں، اور ہمیں ہمارا کام ہوگا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور دوسری بات یہ کہ سول سروس روڈے پہ اٹھا سکتی ہے، ان کو دروازے بند کرنا بھی آتا ہے. اس لیے کئی جگہ ریفارم نہیں ہو سکے. مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس وہ چینج لیڈرز سول سروس میں بھی آپ کو مل جائیں جو اویلیبل ہے تو پھر سول سروس والے ہی دروازے کھولنا بھی جانتے ہیں. یہ سب سے ہاں جی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے کہ سول سروس ریفارمس بہت ہی ضروری ہے. اس کا اگر کوئی چھوٹی سی بات سمجھے تو غلط فہمی میں ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ محکموں کے پروفیشنل لوگ ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا تاکہ وہ جا کے ڈیلیور کریں، اور چند ہی جو ہے وہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پروفیشنل آئی ٹی پروفیشنل انجینئر بھی بن جاتے ہیں، ایگریکلچرسٹ بھی بن جاتے ہیں، سائنٹسٹ بھی بن جاتے ہیں. مطلب سب کو جو بن جاتے ہیں تبھی ڈیلیوری نہیں ہوتی. جب تک مان صاحب میری ریکویسٹ ہے، جب تک سول بیوروکریسی کو اپنے کام پہ لگایا جائے اور جو پروفیشنل محکمے کے لوگوں کو اوپر لایا جائے اور پروفیشنل لوگوں کو ہیڈس نہ بنایا جائے، تب تک کوئی ریفارم آپ کا کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ آپ کو کرتی رہے گی اور کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت ہے. اچھا، اسٹیئنگ آن دا سیم تھیم، جو کے پی میں 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ تھوڑا مختلف سا سوال ہے سر. سیئنگ از کہ آپ نے کے پی میں وہ کون سی چیزیں سیکھیں جو آپ سینٹر میں مختلف کریں گے؟ اینی ون آف یو کین کامنٹ آفٹر خٹک صاحب. میں تو یہ جو صوبے میں نے کام کیا، میرے کابینہ نے کام کیا، سارا کچھ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کیا. جو ہم نے ریفارمس کیے، جو بھی کام کیے، ہر ایک چیز کی بریفنگ خان صاحب کو دی گئی. ہم جتنا ہم ٹرینڈ ہوئے اس سے زیادہ خان صاحب ٹرینڈ ہوئے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ امپلیمنٹیشن خان صاحب نے کرنی ہے. اور بہت کچھ سیکھے ہم. ہمارے بہت سارے غلطیاں تھی، میرے بھی تھی، ہم انسان ہیں، کئی چیزیں ایکسپیرینس نہیں تھا. تو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ جو 11 پوائنٹس ہیں اس میں میکسیمم ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں. کتنے لیول تک یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 10%، کہ 20%، 100% میں کوئی دعوے نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا گندا نظام ہے. تو خان صاحب کو بھی بہت گندا نظام ملنے والا ہے، اس کے امپلیمنٹیشن میں تھوڑا کام لگے گا، تو محنت بہت کرنی پڑے گی. اور یہ جو ایک چیز ہے
ये जो 100 डेज है, मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ, ऐसे ना हो कि कल हुकूमत आए और आपने 100 दिन में क्या किया। ये 100 दिन पॉलिसी प्रोग्राम है, ये 100 दिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे साथ ये हुआ कि 90 डेज के बाद 100 दिन क्या किया। तो ये जो पॉलिसी है इम्प्लीमेंटेशन आस्ता आस्ता चलेगा और इंशाल्लाह हमारे लीडर ऐसे को करके दिखाएगा, आप हैरान हो जाएंगे जो देखिए के नजरिए से एक चीज सामने आई और वो ये है डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस। जब डिटर्मिनेशन होती है और परसिवरेंस होती है तो नामुमकिन मुमकिन हो जाती है। आपका क्या ख्याल है केपी में जो लेजिस्लेशन हुई सबके खुशहाली, जो इस्लाहात की सबके खुशहाली, बेपनाह रेजिस्टेंस थी और रेजिस्टेंस आती है ब्यूरोक्रेटिक लेवल से और रेजिस्टेंस आती है पॉलिटिकल लेवल से भी आती है। तो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो भी नहीं चाहता तब्दीली आए, तो उसको एक डिटरमिन्ड लीडरशिप चाहिए और मैं समझता हूँ इमरान खान वो डिटरमिन्ड लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है एट इंटरनेशनल। Thank you, Ji. I think we've run out of time. Thank you very much. Thank you to everyone on the panel. Thank you to all of you. Thank you to the media for all the coverage. Assalamu alaikum. इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा खिताब कर रहे थे, जिसके बाद मीडिया गुफ्तगू भी जारी थी। खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमने KPK में पुराना निज़ाम ख़त्म किया है, हम मेरिट सिस्टम लेकर आए हैं, हुकूमत में आकर सबसे पहले हम निचले तबके को ऊपर लेकर आएंगे। इसके साथ ये भी कहा इमरान खान ने कि जितने कर्जे लिए गए हैं हुकूमत बताए कि ये कैसे वापस किए जाएंगे। हुकूमत के 100 दिन इस रास्ते की तरफ हैं जिसके लिए मुल्क बना था।